باب المشی الی الجمعہ، جمعہ کے لیے چل کے جانا. وقول اللہ عز وجل فسعوا الی ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اس کا مطلب کیا ہے؟ ومن قال السعی العمل والذهاب، اور جس نے کہا کہ سعی کا معنی ہے عمل کرنا اور چلنا، لقولی تعالی وسعى لها سعیها، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اس کے لیے کوشش کی. یعنی سعی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یعنی بھاگ دوڑ کرنا، بلکہ کوشش کرنا، یعنی تیاری کرنا مراد ہے یہاں. فسعوا الی ذکر اللہ کا معنی عموماً سعی کا معنی دوڑنا کر دیتے ہیں، اور دوڑنا تو نماز میں منع ہے. تو سعی کا مطلب کیا؟ کوشش، کیونکہ نیک عمل کی سعی کے لیے آیا نا قرآن میں سعى لها سعیها. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یحرم البیع حینئذ، کہ اس وقت تجارت حرام ہو جائے گی. وقال عطا کہتے ہیں تحرم الصناعات كلها، ساری کاریگریاں ختم، یعنی سب کام، سب مشینیں آف. وقال ابراہیم ابن سعد عن الزہری اذا اذن المؤذن یوم الجمعة وهو مسافر فعليه ان يشهد، کہ جب جمعے کے دن مؤذن آذان دے اور کوئی مسافر اس کو سن لے تو اس پہ بھی لازم ہے کہ حاضر ہو جائے، یعنی جمعہ پڑھے، یعنی بلا وجہ اس کو جمعہ نہیں چھوڑنا چاہیے. ویسے تو مسافر پہ جمعہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ سامنے مسجد ہے، اذان آ رہی ہے، تو وہ گھر میں لیٹا ہوا ہے کہ میں تو مسافر ہوں اس لیے جمعہ نہیں پڑھتا، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ جمعہ پڑھ لے جب اذان سنے. حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا الولید بن مسلم قال حدثنا یزید بن ابی مریم قال حدثنا ابایۃ بن رفاعہ قال ادرکنی ابو ابس، ابایا کہتے ہیں کہ مجھے ابو ابس نے پایا، وانا اذهب الى الجمعہ، اور میں جمعہ پڑھنے جا رہا تھا. فقال، تو کہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا من غبرت قدماه فی سبیل اللہ حرمه اللہ علی النار، جس کے قدم غبار آلود ہو گئے اللہ کے راستے میں، اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا. اور یہ اللہ کا راستہ کیا تھا؟ یہاں جمعے کے لیے جا رہے تھے، تو اس لیے آپ جب پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں نا، تو یہ بھی اللہ کا راستہ ہے. ان قدموں کا غبار آلود ہونا بھی، اگر آپ کو پیدل چلنا پڑے کہیں تو پریشان نہ ہوا کریں، وہ بڑے سعادت کی بات ہے یہ غبار کسی کو لگے. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ایک جمعہ پڑھنے جا رہا ہے، دوسرا پیچھے سے آ رہا ہے، دونوں آپس میں ساتھ ساتھ چلنے لگے اور چلتے ہوئے بےہودہ باتوں کی بجائے ایک کام کی بات اس کو سنا رہے ہیں، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات واک کرتے ہوئے بھی علم سیکھا سکھایا جا سکتا ہے. یہ پھر وہی بات ہے نا کہ وہ کوئی لمحہ بھی اپنا ضائع نہیں کرتے تھے کہ بیکار کی باتوں میں اپنا وقت گزاریں، کسی کی غیبت کر کے یا کسی کی برائیاں کر کے یا تنقید کر کے. اس میں کیا کرنا فائدہ مند ہے کہ انسان کیا کرے، کچھ نہ کچھ مفید ذکر کرے یا کسی سے بات کرے یا سیکھے یا سکھائے. اور خالی ذکر سے سیکھنا سکھانا زیادہ افضل ہے، لیکن وہ اپنے وقت پہ ہی، اپنے وقت پہ جس کا بھی مناسب موقع ہو. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا زهري عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن ان ابا هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاه فلا تاتوها تسعون، کہ جب نماز قائم کر دی جائے تو نہ آؤ اس کو دوڑتے ہوئے، بلکہ کیا کرو، واتوها تمشون، چلتے ہوئے آؤ. علیکم السکینہ، تم پر سکینت لازم ہے، اطمینان، یعنی اطمینان سے چل کے آؤ. وما ادرکتم، جو مل جائے، فصلو، بس نماز پڑھ لو. وما فاتکم، اور جو رہ جائے، فاتموا، تو کیا کرو، تمام کر لو، بعد میں پورا کر لو. لیکن دوڑ دوڑ کے دوسروں کے خشوع و خضوع میں خلل نہ ڈالو، کیونکہ اب نماز میں اگر انسان سنے کہ کوئی دوڑ رہا ہے تو وہ خوف کا شکار ہو جائے گا کہ پتہ نہیں کیا آ رہا ہے پیچھے، ہو سکتا ہے کوئی سوچ بیٹھے شیر آ رہا ہے تو وہ بھی دوڑنا شروع کر دے. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ ایک دوڑ رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، دوسرا بلا وجہ ہی اس کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے. وہ جیسے بھیڑ چال جس کو کہتے ہیں، کہ ایک بھیڑ چھلانگ لگاتی تو ساری چھلانگ لگا دیتی ہوں. پچھلے دنوں شاید وہ ڈسکوری چینل پہ دکھایا بھی گیا تھا کہ ایک بھیڑ نے اوپر سے چھلانگ ماری، ہلاک ہوئی، جتنی پیچھے آ رہی تھی سب چھلانگ مارتی گئی. عقل جو نہیں، بھیڑ چال سے اسی لیے منع کیا گیا ہے. اور بھاگنے سے خاص طور پر کہ شور ایسا اور ہنگامہ ادھم برپا کیا جائے کہ نماز میں انسان کسی اور کی کام کا ارادہ کر بیٹھے. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة لا اعلم الا عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہ تم اٹھو یہاں تک کہ مجھے دیکھ لو، وعليكم السكينة، اور تم پر لازم ہے اطمینان، آہستگی. باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعہ، دو لوگوں کے درمیان جدائی نہیں ڈالنی چاہیے جمعہ کے دن. یعنی دو اگر اکٹھے ایک ساتھ بیٹھے ہیں تو بیچ میں گھسنا نہیں چاہیے، اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابيه عن ابي وديعه عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعه وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن او مس من طيب ثم راح
فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. نہ اٹھائے کوئی شخص اپنے بھائی کو جمعے کے دن اور بیٹھ جائے اس کی جگہ پہ. یہ نہیں کہ بعد میں آیا اور کہے ذرا اٹھو یہاں سے اور خود بیٹھ جائے وہاں. حدثنا محمد قال اخبرنا مخلد بن يزيد قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت نافع يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم الرجل الرجل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اس بات سے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو اٹھا دے من مقعده اس کی جگہ سے ويجلس فيه اور خود اس میں بیٹھ جائے. قلت لنافع الجمعہ میں نے نافع سے کہا جمعہ. قال الجمعہ وغیرها صرف جمعے کے لیے نہیں جمعہ اور اس کے علاوہ بھی ہر جگہ یہی حکم ہے. باب الاذان یوم الجمعہ جمعے کے دن اذان. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن السائب ابن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة اوله اذا جلس الامام على المنبر کہ پہلی اذان جمعے کے دن اس وقت ہوتی تھی جب امام منبر پہ بیٹھ جاتا علی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں و ابی بکر اور ابو بکر کے زمانے میں عمر رضی اللہ عنہما. فلما كان عثمان رضی اللہ عنہ جب حضرت عثمان کا دور آیا وکثر الناس اور لوگ بہت زیادہ ہو گئے زاد النداء تو ایک اور اذان بڑھا لی گئی الثالثہ تیسری علی الزوراء زوراء کے مقام پر. قال ابو عبداللہ الزوراء امام بخاری کہتے ہیں کہ زوراء کیا ہے موضع بالسوق بالمدینہ مدینے کے بازار میں ایک جگہ کا نام ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ مسجدوں میں جیسے اذانیں ہوتی ہیں تو اس کی گنجائش یہاں سے نکلتی ہے. باب المؤذن الواحد یوم الجمعہ جمعہ کے دن ایک ہی مؤذن کا اذان دینا. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد ان الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان کہ تیسری اذان جس نے بڑھائی وہ حضرت عثمان بن عفان تھے رضی اللہ عنہ حين كثر اهل المدینہ جب مدینہ والے بہت زیادہ ہو گئے. ولم يكن للنبي صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن غیر واحد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہ ایسا کیا کہ آپ کے پاس صرف ایک ہی مؤذن تھا. وكانت التأذين يوم الجمعة حين يجلس الامام يعني على المنبر اور آپ کے عہد میں کیا ہوتا تھا کہ جمعہ کے دن اذان اس وقت دی جاتی تھی جب منبر پر امام بیٹھ جایا کرتا تھا. باب یجیب الامام علی المنبر اذا سمع النداء امام منبر پر بیٹھے بیٹھے اذان سن کر اس کا جواب دے دے. یعنی اگر کوئی منبر پہ بیٹھا تو یہ نہ کہے چونکہ میں منبر پہ بیٹھا ہوں اس لیے اذان کا جواب دینا مجھ پہ لازم نہیں وہ بھی اذان کا جواب دے. حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن ابي امامه ابن سهل بن حنيف قال سمعت معاويه ابن ابي سفيان وهو جالس على المنبر اذن المؤذن فقال الله اكبر الله اكبر قال معاويه الله اكبر الله اكبر فقال اشهد ان لا اله الا الله قال معاويه وانا فلما قال اشهد ان محمد رسول الله قال معاويه وانا یعنی میں بھی گواہی دیتا ہوں. فلما انقضت التأذين جب اذان پوری ہو چکی کہا کس نے کہا معاویہ نے. یہ حدیث کس سلسلے میں لا رہے کہ معاویہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے خطبہ دینے لگے اذان ہو گئی پہلے اذان کا جواب دیا اور اس کے بعد خطبہ دیا. کیا خطبہ تھا یا ایھا الناس اے لوگو انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا علی ھذا المجلس اسی جگہ پر یعنی اسی ممبر پہ آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے. حین اذن المؤذن جب اذان دی مؤذن نے یقول ما سمعتم منی من مقالتی تو وہ کہہ رہے تھے جو تم نے مجھ سے سنا کہ میں کہہ رہا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر اذان سنی اور اذان کا جواب بھی دیا. باب الجلوس علی المنبر عند التأذین اذان کے وقت ممبر پہ بیٹھنا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ان السائب بن يزيد اخبره ان التأذين الثاني يوم الجمعة امر به عثمان بن عفان حين كثر اهل المسجد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الامام. یہ گزر چکی. باب التأذين عند الخطبة. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت السائب بن يزيد يقول ان الاذان يوم الجمعة كان اوله حين يجلس الامام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا خلافت عثمان میں جب لوگ زیادہ ہو گئے امر عثمان یوم الجمعة بالاذان الثالث فاذن به على الزوراء فثبت الامر على ذلك تو تیسری اذان زوراء کی جگہ پہ جا کے ہوئی اور اس سے یہ بات ثابت ہو گئی. یعنی اگر ایک مسجد میں ایک اذان ہو رہی دوسری میں دوسری ہوگی وہ پرلی آبادی میں ایک تیسری ہو گئی تو اس سے جمعے پہ فرق نہیں پڑتا کیونکہ اصل بات یہ ذہن میں آ رہی ہے نا کہ جمعہ ایک مسجد میں اکٹھے ہو کے پڑھنا چاہیے لیکن اذان دور دور تک دی جا سکتی تاکہ میکسیمم لوگوں کو جمعے کا وقت پتہ چل جائے. باب الخطبۃ علی المنبر وقال انس رضی اللہ عنہ خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر. ممبر پر خطبہ دینا اور حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ سناتے
حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الاسكندراني قال حدثنا ابو حازم بن دينار ان رجالا اتوا سهل بن سعد السعدي وقد امتروا في المنبر من معوده، کہ کچھ لوگ حضرت سہل بن سعد ساعدی کے پاس آئے اور وہ کیا کر رہے تھے؟ امترو، جھگڑ رہے تھے. کس کے بارے میں؟ ممبر کے بارے میں. مما معوده کہ اس کی لکڑی کس چیز کی تھی، یعنی آپس میں بحث چل پڑی کہ ممبر کس چیز کا بنا ہوا تھا. اب ان کا کہ ہمیں تو فیصلہ نہیں، ایک نے کہا اس کا، دوسرے نے دوسری چیز بتائی. انہوں نے کہا کہ چلو اس سے پوچھتے ہیں جس کو پتا ہو. تو وہ حضرت سہل کے پاس آ گئے. فسألوه عن ذلك، تو انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا. فقال والله انی لا اعرف مما هو، تو سہل کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ وہ کس چیز سے بنی ہوئی تھی، ممبر یعنی. وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے جس دن وہ پہلے دن ممبر بنا کے رکھا گیا تھا. وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے وہ دن بھی معلوم ہے جب پہلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوئے. ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی فلانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں عورت کو بلا بھیجا. امرأۃ من الانصار، جو انصاری عورت تھی. قد سماها سہل، جن کا نام سہل لیتے ہیں، یعنی سہل نے ان کا نام بھی لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا؟ مری غلامک النجار، اپنے نجار یعنی بڑھائی بیٹے کو کہو، ان یعمل لی اعوادن، کہ میرے لیے کچھ لکڑیاں تیار کر، اجلس علیہن، جن پہ میں بیٹھوں، اذا کلمت الناس، جب میں لوگوں سے بات کروں، یعنی ممبر بناؤ لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے. فامرتہ، تو اس عورت نے حکم دیا اپنے بیٹے کو. فعملها من طرفاء الغابہ، تو اس نے پھر بنا لیا غابہ کے جھاؤ کا. ثم جاء بها، پھر اس کو بنا کے لے آیا. فارسلت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس عورت نے جب ممبر تیار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوا دیا. فامر بها، تو آپ نے اس کو حکم دیا. فوضع ها هنا، تو وہ اس جگہ پر رکھا گیا، یعنی آپ کی مرضی کے مطابق جس جگہ آپ پسند کر رہے تھے اس جگہ اس ممبر کو لا کے رکھ دیا گیا. ثم رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہا، پھر میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی. وکبر وهو علیہا، اور آپ نے تکبیر کہی اور آپ اس پر تھے. ثم رکع وهو علیہا، اور آپ نے رکوع بھی اس پہ کیا. ثم نزل القهقرہ، پھر آپ الٹے پاؤں پیچھے ہٹے. فسجد فی اصل المنبر، پھر ممبر کی جڑ میں سجدہ کیا. ثم عاد، پھر ممبر پر واپس چلے گئے. اصل کا معنی جڑ ہے، یعنی نچلا حصہ. فلما فرغ، جب فارغ ہوئے، اقبل علی الناس، تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے. فقال، پھر فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، انما صنعت ھذا لتأتموا بی ولتعلموا صلاتی، میں نے یہ اس لیے کیا کہ تم میری پیروی کرو اور میری نماز سیکھ جاؤ. یعنی آپ نے اونچی جگہ نماز اس لیے پڑھ کے دکھائی کہ پیچھے تک کے لوگ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکیں اور سیکھ سکیں. اور آپ اس لیے یعنی تعلیم کی غرض سے اس ممبر پر بیٹھتے تھے تاکہ سب لوگ ان کو دیکھ پائیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ویسے تو مجلس میں سب کے ساتھ ہی بیٹھنا چاہیے، لیکن استاذ بغرض تعلیم جو ہے دوسروں کے مقابلے میں اونچی جگہ پر بیٹھ کر سکھا سکتا ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں حرج کی بات نہیں ہے. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني يحيى بن سعيد قال اخبرني ابن انس انه سمع جابر بن عبد الله قال كان جزء يقوم اليه النبي صلى الله عليه وسلم. جز کہتے ہیں جزء النخلہ، کھجور کی لکڑی. آپ کو یاد ہوگا سورۃ مریم میں پڑھ چکے ہیں آپ. اور یہاں کھجور کی لکڑی تھی جس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، یعنی اس کو سامنے رکھ کر ایک طرح سے روسٹرم کی طرح. فلما وضع له المنبر، تو جب آپ کے لیے ممبر رکھ دیا گیا، یعنی لکڑی کا پراپر سٹیج آ گیا. سمعنا للجزء، تو ہم نے اس لکڑی کی آواز سنی. مثل اصوات العشار، جیسے آواز ہوتی ہے 10 مہینے کی اونٹنی کی. گاہبن اونٹنی مراد یہ کہ جو بالکل بچہ پیدا کرنے کے قریب ہوتی ہے، تو جس طرح پیدائش کے وقت اس کی ایک کراہنے کی آواز ہوتی ہے اس اونٹنی کے، اس طرح کی دردناک آواز ممبر کی اس لکڑی سے اٹھ رہی تھی، یعنی جو لکڑی پہلے جس کو آپ بطور ممبر استعمال کرتے تھے. حتی نزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس سٹیج سے اتر آئے اس ممبر سے. فوضع یدہ علیہ، تو آپ نے اسی لکڑی کے اوپر کیا کیا؟ اپنا ہاتھ رکھ دیا، یعنی اس کو تسلی دینے کے لیے. قال سلیمان ان یحیی اخبرنی حفص بن عبید اللہ بن انس انہ سمع جابر بن عبد اللہ. تو یہ حدیث کی دوسری روایت آتی ہے. اس سے ایک دو باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ جب تک آپ کا پراپر ممبر نہیں تھا آپ کھجور کے تنے کو ایک طرح سے بطور ممبر استعمال کرتے تھے. دوسری بات یہ کہ جب آپ نے اسے تبدیل کیا تو وہ تنا جو تھا اس غم میں رونے لگا کہ اب میرے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور تعلیم کا کام نہیں ہو سکے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ جگہیں بھی جن پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جن جگہوں میں، وہ بھی اس سے متاثر ہوتی ہیں، اور وہ بھی ان لوگوں کے وہاں سے جانے پر اداس ہوتی ہیں جہاں ایسا ذکر ہو رہا ہو. مثال کے طور پر اگر کسی گھر میں یا کسی زمین پر یا کسی میز یا کرسی پر یا لکڑی پر، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اگرچہ ہم ان کو نان لیونگ تھنگس کہتے ہیں لیکن یہ بھی تسبیح بھی کرتی ہیں نا. ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کہ زمین آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. تو اسی طرح اگر کسی زمین پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور پھر اس زمین کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ زمین بھی اس سے ایک طرح سے اداس ہوتی ہے، یعنی اس چیز کو محسوس کرتی ہے. تو کجا یہ کہ انسانوں کے دل ہوں وہ تو لازمی طور پہ محسوس کرتے ہیں.
یہ کرسیاں بھی گواہی دیں گی آپ کی، جن پہ بیٹھ کے آپ یہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں. حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، میں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ خطبہ دیتے تھے. فقال من جاء الى الجمعه فليغتسل، جو جمعہ پڑھنے آئے اسے چاہیے کہ غسل کر لے. باب الخطبۃ قائما، کھڑے ہو کر خطبہ دینا، قیام کی حالت میں خطبہ کہنا. وقال انس، اور حضرت انس نے کہا بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب قائما، کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ سنا رہے تھے. اور قرآن پاک میں بھی سورہ جمعہ میں وہ آیت آتی ہے نا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ آپ کو کھڑا ہی چھوڑ گئے یہ لوگ جمعے کی نماز میں، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے. اور دونوں طرح جائز ہے، بیٹھ کے بھی اور کھڑے ہو کر بھی. حدثنا عبید اللہ بن عمر القواریری قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يخطب قائما، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ کہتے تھے. ثم يقعد، پھر بیٹھ جاتے. ثم يقوم، پھر کھڑے ہوتے. كما تفعلون الآن، جیسا کہ تم اب کرتے ہو. یعنی خطبہ کھڑے ہو کر شروع کرتے، بیچ میں تھوڑا سا بیٹھ جاتے اور پھر دوبارہ کھڑے ہو جاتے تھے. اور اب سنت یہی ہے، اسی طرح لوگ کرتے ہیں. باب استقبال الناس الامام، استقبال یعنی منہ کرنا، الناس لوگوں کا، الامام امام کی طرف، یعنی خطبہ سنتے وقت لوگ امام کی طرف دیکھیں. اذا خطب، جب وہ خطبہ دے رہا ہو. واستقبل ابن عمر وانس رضی اللہ عنہم الامام، اور عبداللہ بن عمر اور حضرت انس نے خطبے میں امام کی طرف منہ کیا. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن ابي ميمونة حدثنا عطاء بن يسار انه سمع ابا سعيد الخدري ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم جلس ذات یوم علی المنبر وجلسنا حوله. حدیث بیان کرنے والے ہیں عطاء بن یسار، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو سعید الخدری کو سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ممبر پر بیٹھے ہوئے خطبہ دیا. جلسا بیٹھے، ذات یومن ایک روز، علی المنبر ممبر پر، وجلسنا حوله اور ہم آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے. یعنی آس پاس یعنی ارد گرد، ارد گرد سے مراد یہ ہے کہ آپ ہی کو دیکھ رہے تھے. باب من قال فی الخطبۃ بعد الثناء اما بعد، خطبے میں ثناء کے بعد اما بعد کہنا. اما بعد کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد. جیسے مثال کے طور پر میں جب شروع کرتی ہوں تو کیا کہتی ہوں؟ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. یہ مسنون طریقہ ہے حمد و ثنا کے بعد اما بعد کہنا. رواہ اکرمہ، اسے اکرمہ نے بیان کیا ان ابن عباس سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وقال محمود بن غیلان جو استاد ہیں امام بخاری کے، وہ کہتے ہیں حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا هشام بن عروہ قال اخبرتنی فاطمہ بنت المنذر عن اسماء بنت ابی بکر الصدیق قالت دخلت على عائشہ. اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس داخل ہوئی. یہ حدیث پہلے 2-4 دفعہ گزر چکی ہے، میں صرف عربک ریڈنگ کروں گی، جہاں نئے لفظ ہوں گے وہ بتاؤں گی. یہ وہی جہاں سورج گہن لگا تھا اس وقت جو نماز پڑھی گئی تھی. قالت دخلت على عائشة والناس يصلون قلت ما شأن الناس فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية فأشارت برأسها أي نعم. قالت فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا، بہت لمبی نماز پڑھی. حتى تجلان الغشي، یہاں تک کہ مجھے غشی آنے لگی. وإلى جنبي قربة فيها ماء، اور میرے پاس ہی پانی کی مشک پڑی ہوئی تھی. ففتحتها، تو نماز کی حالت میں نے اس کو کھول لیا. فجعلت أصب منها على رأسي، اور میں اس سے اپنے سر پہ ڈالنے لگی. فانصرف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا. وقد تجلت الشمس، سورج صاف ہو چکا تھا. فخطب الناس وحمد الله بما هو اهله ثم قال اما بعد. قالت ولغت نسوة، یہ نیا لفظ ہے لغت، شور و غل کرنا، بک بک کرنا، گپ شپ کرنا. عورتیں باتیں کر رہی تھی من الانصار، انصار کی. فانکفأت الیہن، تو میں ان کی طرف مڑی. لأسکتہن، تاکہ میں انہیں چپ کراؤں. حضرت اسماء کہتی ہیں کہ سلام کے بعد حضور خطبہ دینے لگے اور عورتوں نے باتیں شروع کر دی جیسے کہ عادت ہوتی، تو وہ انہیں چپ کرانے لگی. فقلت لعائشہ، تو میں نے حضرت عائشہ سے کہا ما قال، آپ نے کیا فرمایا ہے؟ قالت قال ما من شيء لم اكن اريته. تو حضرت عائشہ نے اپنی بہن کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران میں جب تم عورتوں کو چپ کرا رہی تھی یہ فرمایا تھا کہ ما من شيء لم اكن اريته الا وقد رايته في مقامي، کہ آج تک جو کچھ مجھے نہیں دکھایا گیا تھا آج میں نے یہاں دیکھ لیا.
حتى الجنة والنار وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو قال الموقن شك هشام فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأحببنا واتبعنا وصدقنا فيقال له نم صالحا. یہ جواب کس کا ہوگا؟ مومن کا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہمارے پاس بالبینات والہدی، فآمنا ہم ایمان لائے، واحببنا اور ہم نے محبت کی اور اتباع کیا اور ہم نے تصدیق کی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قبر میں یہ سارے ہی الفاظ بولے جانے کے ہمیں اپنے آپ کو قابل کرنا چاہیے: ایمان، حب رسول، اتباع رسول اور تصدیق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فیقال له نم صالحا، ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا؟ سو جاؤ آرام سے. قد كنا نعلم ان كنت لمؤمنا به واما المنافق او قال المرتاب شك هشام فيقال له ما علمك بهذا الرجل فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال هشام فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه. اس میں ہشام کہتے ہیں کہ جو فاطمہ نے مجھ سے کہا تھا وہ میں نے سب یاد رکھا. اب یہ ان کے رشتہ دار نہیں ہیں، سیکھ رہے ہیں ان سے کیونکہ عالم عورت ہے. فأوعيته تو میں نے اس کو یاد کر لیا، غیر انها سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا تھا ما یغلظ علیہ کہ جو اس پہ سختی کی جائے گی منافق پہ وہ یاد نہیں رہی. انہوں نے تو مجھے بتائی تھی لیکن میں یاد نہیں رکھ سکا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات عورتیں حفظ میں مردوں سے بھی بہتر ہو سکتی ہیں. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا ابو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن الطغلب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بمال او بشيء فقسمه فاعطى رجالا. یہ حدیث بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا یا کوئی چیز آئی تو آپ نے تقسیم کیا اس کو. فاعطى رجالا کچھ لوگوں کو دیا، وترك رجالا اور کچھ کو چھوڑ دیا، نہیں دیا. فبلغه تو جب آپ کو بات پتہ چلی کہ لوگ ناراض ہو رہے ہیں، ان الذين ترك عتبوا کہ جن لوگوں کو آپ نے چھوڑا تھا وہ ناراض ہوئے، فحمد اللہ تو آپ نے خطبہ دیا، لوگوں کو جمع کر کے ان کو سمجھایا. خطبہ کیا تھا؟ حمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا کی. ثم قال اما بعد، اما بعد، اور یہ اما بعد کی وجہ سے یہ حدیث یہاں پر لائے امام بخاری. فواللہ انی لأعطی الرجل، اللہ کی قسم میں کچھ لوگوں کو دیتا ہوں، وأدع الرجل اور کچھ کو چھوڑ دیتا ہوں، والذی ادع اور جس کو میں چھوڑتا ہوں، احب الی زیادہ پیارا ہوتا ہے مجھ کو، من الذی اعطی اس سے جس کو میں دیتا ہوں. ولکن اعطی اقواما لیکن میں کچھ لوگوں کو دیتا ہوں، لما ارى فی قلوبہم جو میں دیکھتا ہوں ان کے دلوں میں، من الجزع والہلع بے چینی، جزع فضا، والہلع اور بے صبرا پن، تھڑ دلا پن. خلق الانسان ہلوعا. وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِم مِّنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ اور میں کچھ لوگوں پر توکل کر کے اکلو بھروسہ کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں بہت غنا رکھ دیا اور بڑی خیر رکھ دی ہے، اگر میں ان کو نہیں بھی دوں گا تو وہ مائنڈ نہیں کریں گے. فیہم ان میں عمرو بن تغلب، عمرو بن تغلب بھی ہے. فواللہ ما احب ان لی بکلمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمر النعم تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کہ میں نہ چاہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے عوض یا بدلے میں مجھے کوئی سرخ اونٹ بھی ملتے، یعنی بہت سرخ اونٹ بھی مجھے ملتے تو مجھے اتنی پسند نہ آتی یہ بات جتنی مجھے اس لفظ سے محبت ہوئی کہ آپ نے میرے بارے میں یہ بات فرمائی ہے کہ میں ایک بہت اچھا انسان ہوں. اس سے دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امیر کو حق دیا گیا کہ جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے، یعنی اسے ایک اختیار دیا گیا. ضروری نہیں کہ اگر ایک چیز ہے تو وہ سب پر ہی تقسیم ہو تو بات بنے گی، اور اگر نہیں کسی کو ملا تو امیر ظالم ہے. امیر سے مراد غریب والا امیر نہیں، غریب اور امیر کے امیر سے مراد وہ منتظم یا ایسا شخص جو ڈسپلن قائم کرے یا کسی چیز میں ذمہ دار ہو لوگوں کے اوپر. پھر آپ دیکھیں کہ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے ساتھ کام کرتے تھے کہ ان لوگوں کو دے دیتے کہ جن کے منہ بند کرنے ہوتے تھے، ان کی جزا فضا اور ان کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے، اور ان کو جن پر آپ کو اعتماد ہوتا اور آپ کے توقع پہ پورے اترتے تھے ان کو نہیں دیتے تھے. لیکن آپ دیکھیں اگلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر محفل ایک شخص کی تعریف بھی کی. عموماً لوگ کہتے ہیں وہ جو ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ تعریف کرنے والوں کے منہ پہ خاک پھینکو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی کسی کی تعریف کر ہی نہیں سکتے ہو. نہیں، تعریف کر سکتے ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں یہاں سے پتہ چل رہی ہے. اور تعریف کس لیے کی جائے گی؟ انکریج کرنے کے لیے اور کسی کی خیر اور خوبی کا اعتراف کرنے کے لیے کہ ہاں فلاں شخص میں یہ خوبی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ آپ سب کے سامنے کر رہے ہیں
اور بعض اوقات انسان سوچتا ہے اچھا میں سب کے سامنے کروں گا کسی کی تعریف تو دوسرے مائنڈ کریں گے. نہیں، دوسروں کے سامنے بعض اوقات کسی ایک کی تعریف کرنا بڑا فائدہ مند بھی ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر وہ مائنڈ کریں بھی، لیکن پھر وہ سوچتے ہیں اچھا یہ زیادہ اچھا انسان ہے، ہمیں بھی ایسا بننا چاہیے. تو دوسروں کے اندر اس شخص کو فالو کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور وہ دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جاتا ہے. کیونکہ لوگ کتابوں میں جو باتیں پڑھتے ہیں ان پر عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا یا اتنا کنوینئنٹ نہیں ہوتا جتنا انسان کسی ایک شخص کو چلتا پھرتا یا عملی طور پہ کوئی کام کرتا دیکھ لے تو اس کو دیکھ کے اس کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال دے کے خوش کیا اور کچھ لوگوں کو تعریف کر کے خوش کیا. اور پھر یہ ہر ایک کے ظرف پر ہے کہ آپ کو کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. یہی معاملہ ہم اپنے رشتہ داروں میں بھی کر سکتے ہیں. ہمارے رشتہ داروں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ ویسے ہی آپ کے بڑے قدردان اور آپ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو اگر کوئی کمی بیشی آ بھی جائے، آپ کوئی نئی بھی چیز دیتے تو وہ مائنڈ نہیں کرتے. لیکن کچھ لوگوں کو جب تک آپ دیں نہ اس وقت تک وہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کر سکتے. تو عموماً یہ معاملہ پیرنٹس اور سسرال کے درمیان ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات آپ پیرنٹس کو دیتے کچھ نہیں، لیتے ہی چلے جاتے ہو اور اس کے باوجود وہ آپ کو چاہتے ہیں. لیکن بعض اوقات سسرال میں معاملہ مختلف ہوتا ہے. یہ سب کے ساتھ برابر نہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ سسرال کو دیتے نہیں ہو اس وقت تک وہ خوش نہیں ہوتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو صرف اس کو نہ دیں جس کو آپ چاہتے ہیں. کیونکہ عموماً انسان کیا کرتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو تو دیتا ہے. لڑکیوں کا کیا دل ہوتا ہے، ساس کو کچھ نہ دو، ہر چیز ماں کے لیے ہی ہو جائے. ایک نیچرل سی بات ہے. ظاہر ہے جو اپنی ماں سے محبت ہے وہ دوسرے کی ماں سے تو ہو نہیں سکتی چاہے کتنی بھی کوشش کرے انسان، کیونکہ ایک خون کا رشتہ ہے اور ایک سحر کا رشتہ ہے. تو ایک ڈفرنس تو ہے نا. تو جو ڈفرنس ہے وہ جذبات میں بھی آ جاتا ہے. تو اس پہ پکڑ نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساس کو انسان جو ہے وہ ذلیل و خوار کرے یا اس کے حقوق مار دے یا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے. نہیں، انسان ان کے ساتھ زیادہ اچھا کرنے کی کوشش کرے جو آپ کے ساتھ اچھا نہیں کرتے. کیونکہ جو آپ کے ساتھ اچھے ہیں، مثلاً والدین آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ جواب میں ان سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کو دیتے ہیں، آپ ان کو دیتے ہیں، آپس میں لے دے کے خوش بیٹھے ہیں. لیکن وہ دوسرے ناراض ہو کے آپ کی اس خوشی کو کرکرا کر رہے ہیں، مزہ خراب کر رہے ہیں. تو اسلام آپ کو کیا سکھاتا ہے کہ آپ زیادہ بہتر طور پہ خوش ہوں اور اس میں ان کو دیں جو آپ کو اچھے نہیں لگتے، تاکہ ایک تو اجر اس بات کا ہوتا ہے کہ انسان اس کے ساتھ بھلائی کرے جو آپ کے ساتھ نہیں کرتا. تو یہ بڑے دل گردے کی بات ہے. دوسرا اس کا نتیجہ بڑا اچھا ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی آپ سے نفرت نہیں کرتے، وہ بھی آپ کو چاہنے لگتے ہیں جن کے دلوں میں آپ کے خلاف کوئی میل ہوتا ہے، اور وہ اس طرح دور ہو جاتا ہے. اور اس طرح ایک خوشگوار اور ایک پرسکون معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے. اس لیے خلاف نفس بازو کا جانے سے انسان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. جبکہ دل کیا چاہتا ہے کہ جس کو انسان چاہتا ہے سب کچھ اسی کو دے ڈالے. تو یہ ایک حکمت کی بات ہے جو ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام مال و دولت سے بڑھ کے کس کو چاہتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو، کہ آپ ہم سے خوش ہو جائیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیں. اس سے بڑھ کے ہمیں اور کیا چاہیے؟ اگر سرخ اونٹ بھی ملے، قیمتی قیمتی چیزیں بھی ملیں تو بھی وہ حقیر ہے اس چیز کے مقابلے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمارے لیے کوئی پسندیدگی کا کلمہ نکل آئے. اور یہ کلمہ عمر بن تغلب کے لیے تو تھا ہی، لیکن جو عمر بن تغلب کی طرح بن جائے انشاءاللہ اس کے لیے بھی یہی کچھ ہے. سوال: کیا عین نماز جمعہ پر جانے سے پہلے یعنی دوپہر کو غسل کر کے جانا چاہیے یا جمعہ کی صبح بھی نہا لینا ٹھیک ہے؟ جی، رات سے جمعہ تو شروع ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے اگر کوئی تہجد کے وقت بھی نہا لیتا ہے تو اس کا نہانا بھی دراصل جمعے کا نہانا ہی شمار ہوگا. کیا انڈے کا بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، آپ نے وہ حدیث میں پڑھا، اونٹ سے شروع کر کے انڈے تک آئے، لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرے میں صرف کالے بکرے کا ہی صدقہ جائز ہے. حالانکہ صدقہ تو آپ کسی بھی چیز کا کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ کے پاس مال نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، کہ اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا بھی صدقہ ہے. کسی بہرے کو زور سے بول کے سنوانا صدقہ ہے، کسی بھولے ہوئے کو رستہ دکھانا صدقہ ہے. تو صدقے کی تو بے شمار قسمیں ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صدقہ ہے، تسبیح پڑھنا بھی صدقہ ہے جوڑوں کا. کیا یہ درست ہے کہ جمعہ کے دن ہر عمل کا ثواب عام دنوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہوتا ہے، اور یہ کہ جو لباس پہلی مرتبہ جمعہ کے دن پہنا جائے اس کا حساب نہ ہوگا؟ ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں، اور ویسے بھی اس کو سمجھنے میں ذرا دشواری ہو رہی کہ 70 گنا کی بات جو ہے یہ بہت بڑی ہے. صرف رمضان کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں جو نفل عبادت ہوتی ہے وہ فرض کے برابر ہوتی ہے، اور ایک فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے. لیکن جمعے کے دن کے بارے میں ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے، اگرچہ میرا علم بہت ہی قلیل ہے. اگر آپ کسی صحیح سند کے ساتھ یہ بات ہمیں بتا سکیں تو ہم دوسروں کو بھی بتا دیں گے. جمعہ کے دن زوال سے قبل، زوال کے وقت اور زوال کے بعد سبھی اوقات میں نماز پڑھنی جائز ہے، کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں، جمعہ کے دن زوال کا اعتبار نہیں ہوتا، اور آپ نے حرم میں بھی دیکھا ہوگا کہ عین 11:30 پونے 12 بعض اوقات شاید اذان ہو رہی ہوتی.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آدھی رات کو نکلے اور آپ نے مسجد میں نماز پڑھی. فصلى رجال بصلاة. یہ کون سی نماز ہے جو آدھی رات پڑھی جا رہی ہے؟ یعنی آدھی رات کے بعد وہ یعنی تہجد کی نماز مراد ہے کہ آپ نے یہ تہجد کی نماز جو تھی یہ کہاں جا کے پڑھی؟ مسجد میں پڑھی. فصلى رجال بصلاته. تو لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے آ کے جماعت سے پڑھ لی. یہ ہماری تراویحوں کے لیے جماعت کا سبب جو پیدا کرنا تھا، یعنی لوگوں نے پیچھے آ کے تہجد آپ سے جماعت کے ساتھ پڑھ لیے. فاصبح الناس فتحدثوا. صبح ہوئی تو لوگوں نے ذکر کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنے کسی خیر کے کام کا اگر لوگوں کے سامنے ذکر کر دیا جائے کہ ان کے اندر بھی شوق پیدا ہو جائے تو اس سے منع نہیں کیا گیا. لیکن اگر کوئی شخص ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، جی میں نے آج تہجد پڑھے اور یہ ہوا اور وہ، تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ اجر ضائع ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کسی کے سامنے اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ اس کو بھی دیکھ کے شوق آ جائے تو ایسے کرنے کی اجازت ہے. اب جن لوگوں نے حضور کے ساتھ تہجد پڑھے تھے وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے اپنی اس نیکی کو، دن کو کیا کیا؟ لوگوں کو بتایا. اس لیے نہیں بتایا کہ وہ ہم بڑے نیک ہو گئے ہیں اور تم نالائق لوگ ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ حضور نے تہجد پڑھے تھے. یہ نیت کے فرق سے عمل کے اجر میں فرق ہو جائے گا. اب کیا ہوتا ہے؟ فاجتمع اکثر منہم فصلوا معه. اگلی رات جن کو پتہ چلتا وہ سارے بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں. فاصبح الناس فتحدث. اب یہ لوگ پھر صبح اٹھ کے اوروں کو بتاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں. فکثر اہل المسجد من الليلة الثالثة. تیسری رات کو مسجد بھر جاتی ہے، بہت کثرت سے لوگ اس میں جمع ہو جاتے ہیں. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلوا بصلاته. آپ نکلتے ہیں اور ان کو نماز پڑھاتے ہیں. فلما كانت الليلة الرابعة. جب چوتھی رات ہوئی، عجز المسجد عن اہلہ. مسجد عاجز آ گئی اپنے آنے والوں سے، یعنی جگہ ہی نہ رہی، اتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ آئے ہی نہیں. کیوں؟ آپ کو پتا تھا کہ اگر یہ اسی طرح سلسلہ جاری رہا تو کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے. کہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اچھا یہ جو آپ پورا مہینہ تراویح پڑھتے ہیں تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ آپ نے پورا مہینہ پڑھی تھی. شاید وہ عذر یہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ اچھا اگر ہم بھی کبھی کبھی چھوڑ دیں تو ہماری بھی گنجائش نکلتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ سارا مہینہ تو آپ نے نہیں پڑھی. کیوں نہیں پڑھی؟ اس وجہ سے کہ کہیں لوگوں پہ فرض نہ ہو جائے. لیکن یہ کہہ کے منع بھی نہیں کیا کہ لوگوں پڑھنا مت. منع تو نہیں کیا. لوگوں کا شوق دیکھ کر آپ نے ان کو مشقت سے بچایا، لیکن ان کو منع نہیں کیا، ان پہ انکار نہیں کیا، ناپسند نہیں کیا. اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر با جماعت اہتمام کر دیا کہ اب وہ خطرہ نہیں رہا کہ لوگوں پہ فرض ہو جائے گی، کیونکہ وہی تو بند ہو گئی. اس لیے وہ بدعت نہیں ایجاد کی تھی حضرت عمر نے، بلکہ اس کی دلیل ملتی تھی سنت سے کہ آپ نے 3 راتیں پڑھائیں اور پھر اس لیے روک دیا کہ فرض نہ ہو. اگر ہم اب یہ کریں تو وہ خطرہ نہیں، اس لیے ہم یہ کام کر سکتے ہیں. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب نکلے؟ حتی خرج لصلاۃ الصبح. انتظار کرتے رہے لوگ، آپ بھی نہیں نکلے اور صبح کی نماز کے وقت آپ باہر آئے. فلما قضى الفجر. جب آپ نے فجر پڑھ لی، اقبل علی الناس. لوگوں کی طرف توجہ فرمائی. فتشہد. تشہد پڑھا. ثم قال. پھر کہا اما بعد فإنه لم يخف علی مکانکم. کہ لوگوں مجھ پہ تمہاری حالت چھپی ہوئی نہیں تھی، مجھے پتا تھا تم لوگ ہو. لکنی خشیت. میں جان بوجھ کے نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ میں ڈر رہا تھا ان تفرض علیکم، کہ تم پہ یہ نماز فرض ہو جائے گی. فتعجزوا عنہا. پھر تم اس کو پورا کرنے سے عاجز آ جاؤ گے. یعنی اب آپ دیکھیں ذرا سوچیں، اگر تہجد فرض ہوتی تو ہم میں سے کتنے لوگ یہ فرض ادا کرتے؟ فجر تو پڑھنا مشکل ہے، تہجد کون کون پڑھتا سوائے جس پہ اللہ رحم کرے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا بڑا خیال تھا، بڑے مہربان تھے ہمارے لیے کہ ہمیں ناروا مشقتوں میں نہیں ڈالا. لیکن ہم نالائق پھر بھی کہتے ہیں دین بڑا مشکل ہے. اتنی آسانیاں دینے کے باوجود پھر تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے کھانا کھانا بھی مشکل ہے، کیونکہ کھانے کے لیے بھی تو چمچ اٹھانا ہی پڑتا ہے نا، اور منہ ہلانا پڑتا ہے. تو پھر تو ہر چیز مشکل ہے. دنیا میں کوئی بھی کام کیے بغیر نہیں ہوتا. تو اس لیے دین کے بھی کچھ کام ہمیں کر کے ہی نصیب ہوتے ہیں اور ان کو مشکل نہیں سمجھنا چاہیے. اگر عادت ہو جائے تو کچھ مشکل نہیں رہتی کوئی چیز. تابعہ یونس. اسے یونس نے بھی روایت کیا ہے.
حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة عن ابي حميد الساعدي انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد. اس روایت میں کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہوئے، فتشہد، اور آپ نے تشہد پڑھا. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ خطبے کے الفاظ ہوتے ہیں جس میں تشہد بھی آتا ہے. وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ، اور حمد و ثنا کی اللہ تعالیٰ کی، بما هو اہلہ، یعنی جو اللہ کو لائق ہے کہ اس کی حمد و ثنا کی جائے. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اما بعد، اور امام بخاری اس اما بعد کے لیے ساری حدیث لے آئے ہیں یہاں. پھر تابعہ ابو معاویہ و ابو اسامہ عن ہشام عن ابیہ عن ابی حمید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اما بعد وتابعہ العدنی عن سفیان فی اما بعد. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن الحسين عن المسور بن مخرمة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول اما بعد تابعه الزبيدي عن الزهري. گزر چکی حدیث پہلے. حدثنا اسماعیل بن ابان قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثنا اکرمة عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ گئے. وکان آخر مجلس جلسہ، اور یہ آخری مجلس تھی جس میں آپ بیٹھے تھے، یہ آپ کی آخری مرتبہ تھی جو آپ منبر پہ تشریف لائے تھے. کیسے آئے تھے؟ متعطفا، لپیٹے ہوئے، ملحفتن علی منکبہ، اپنے کندھوں پہ چادر کو ڈالے ہوئے. قد عصب، تحقیق باندھ رکھا تھا، رأسہ، اپنا سر، بعصابت، ایک پٹی کے ساتھ، دسمتن، چکنی، یعنی تیل ظاہر لگایا ہوگا، دھویا نہیں ہوگا، اور جو کپڑا آپ نے سر پہ باندھا ہوا تھا وہ چکنا ہو چکا تھا یا تھوڑا میلا ہو چکا تھا. فحمد اللہ، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی. واثنى علیہ، ثم قال، پھر فرمایا ایھا الناس الی، اے لوگو میری طرف آؤ. فصابوا الیہ، تو لوگ آپ کی طرف پلٹے. ثم قال، پھر فرمایا اما بعد. اس سے کیا پتہ چلتا کہ اما بعد خطاب شروع کرنے سے پہلے بولنا چاہیے، ویسے نہیں. فإن هذا الحي من الانصار يقلون، کہ لوگوں یہ انصار کے لوگ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. ويكثر الناس، اور دوسرے لوگ زیادہ ہو جائیں گے. فمن ولي شيئا من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو کوئی سپرد کیا گیا کوئی چیز امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے، یعنی حکومت دیا گیا، ولیا، والی بنایا گیا. فاستطاع ان يضر فيه احدا او ينفع فيه احدا، تو پھر کیا کرے؟ پھر وہ استطاعت رکھے کہ وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت میں، یعنی اس کی حکومت میں کسی کو بھی کوئی نفع یا نقصان دے سکتا ہو. فليقبل من محسنهم، تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ قبول کر لے اپنے محسن میں سے. وَيَتَجَاوَزَ عَنْ مُسِيئِهِمْ، اور تجاوز کر لے ان کی برائی کرنے والے میں سے. مراد اس سے کیا ہے اس حدیث سے؟ نمبر ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ ارشاد جب فرمایا تو آپ نے یہ خطبہ بیٹھ کے دیا. ٹھیک، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پیچھے پڑ چکے نا کھڑے ہو کے دینا، یہاں کیا پتہ چلتا ہے؟ بیٹھ کے بھی دیا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خطبہ دیتے ہوئے اگر سر پہ کوئی کپڑا امام کی بندہ ہے، یا سر درد ہے، یا کوئی اس کے جسم پہ ایسی چیز ہے جو عام حالات میں نہیں ہوتی، تو اس کی اجازت ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں فرمایا کہ اب تو بہت ہیں، بعد میں یہ کم ہو جائیں گے. اس کا کیا معنی ہے؟ ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ انصار دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. دوسرا معنی کیا ہو سکتا ہے کہ انصار جیسے کام کرنے والے دنیا میں کم ہو جائیں گے. یعنی انصار نے کیا کیا تھا؟ مکہ سے آنے والوں کو، مہاجرین کو پناہ دی تھی، تو اب ایسی پناہیں دینے والے اور مدد کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے. اور کیا بات پتہ چلتی ہے کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی کچھ حکومت پیدا کرے جس کی وجہ سے کسی کو نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ انصار کے نیک لوگوں کی نیکی منظور کرے اور ان کی برائی سے درگزر کرے. مراد یہ ہے کہ میرے بعد جو بھی کوئی امیر آئے گا وہ کیا کرے؟ یہ محسن لوگ ہیں انصار، تو ان سے اگر کوئی بھلائی ہو جائے تو اس کی قدردانی کرے، اور اگر ان سے کوئی برائی ہو جائے تو ان سے درگزر کرے. یعنی ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کر رہے ہیں امت کو. کیوں؟ پیچھے بھی آپ کتاب الایمان میں پڑھ چکے ہیں نا کہ ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جو آپ پر کوئی بھی احسان کرتا، آپ اس کے احسان کو زندگی بھر یاد رکھتے اور اس کا بہتر طریقے سے جواب دیتے. تو انصار نے جو آپ اور آپ کے ساتھیوں پر احسان کیا تھا، اس کے صلے میں آپ سب باقی رہنے والوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ جیسے میں ان کے احسان کا جواب بھلائی سے دیتا تھا اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرتا تھا، تم بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ کرنا.
باب القعدۃ بین الخطبتین، دو خطبوں کے درمیان بیٹھ جانا تھوڑی دیر کے لیے، یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن۔ حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبید اللہ بن عمر عن نافع عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب خطبتین یقعد بینہما۔ حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن دو خطبے پڑھتے اور دو کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ باب الاستماع الى الخطبۃ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن خطبے کو غور سے سننا۔ استماع کا معنی ہوتا ہے غور سے سننا، توجہ سے سننا، کان لگا کے سننا۔ حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن ابي عبد الله الاغر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعه، کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے، وقفت الملائکۃ علی باب المسجد یکتبون الاول فالاول ومثل المہجر، مہجر کا معنی جلدی آنے والا، دوپہر کو جلدی آنے والا، حجیرہ اور حاجرہ کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں۔ کمثل الذی یہدی بدنۃ ثم کالذی یہدی بقرۃ ثم کبشا ثم دجاجۃ ثم بیضۃ فاذا خرج الامام طووا صحفهم ویستمعون الذکر۔ یستمعون الذکر سے باب کا معنی آ رہا ہے کہ پیچھے چونکہ حدیث گزر چکی اس لیے سارا ترجمہ نہیں کیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شروع میں لوگ آتے ہیں ان کے تو 1 2 3 4 5 نمبر ان کو دے دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد فرشتے کیا کرتے ہیں جب زیادہ لوگ آنے لگتے ہیں رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے لگتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کہا گیا کہ اگر فرشتے خطبہ سن رہے ہیں تو تمہارے لیے تو ویسے ہی خطبہ ہے، اور چونکہ خطبہ نماز کا ایک حصہ ہے جمعے کے دن، اس لیے تم بھی اس کو غور سے سنو، یعنی اگر فرشتے غور کر رہے ہیں تو تمہیں بھی ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ باب اذا رأى الامام رجلا جاء وهو يخطب امره ان يصلي ركعتين۔ اب خطبے میں ویسے تو غور سے سننا چاہیے، لیکن کیا کچھ کیا جا سکتا ہے کہ جو اس کی حرمت کو پامال نہیں کرے گا۔ مثلا نمبر 1 کہ انسان خطبہ ہوتے ہوئے بھی مسجد کے 2 نفل پڑھ لے، یعنی مثلا انسان مسجد میں گیا ہے، امام خطبہ شروع کر چکا ہے، اب وہ کیا کرے، سب کچھ چھوڑ کے صرف بیٹھ کے سننے لگ جائے؟ نہیں، وہ 2 نفل جو مسجد میں داخل ہونے کے ہیں وہ پڑھ کے پھر آ کے خطبہ سنیں، اس کی اجازت ہے۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن عمرو بن دینار عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل والنبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا جس کا نام سلیق غطفانی تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الناس یوم الجمعہ، جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، صلیت یا فلان، خطبہ چھوڑ کے آپ نے اس شخص کو جو آ کے چپ کر کے بیٹھ گیا تھا پوچھا کہ اے فلان نماز پڑھ لی تو نے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ قال، فرمایا، قم فرقہ، اٹھو اور نماز پڑھ لو۔ فرقہ یہاں نماز پڑھنے کے لیے ہے، اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ہلکی پھلکی 2 رکعتیں پڑھ لو، یہاں صرف نماز پڑھنے کا آیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خطبے کے دوران ضروری بات امام اپنی بات کو روک کے کسی کو کہہ سکتا ہے۔ باب من جاء والامام یخطب صلی رکعتین خفیفتین، خطبہ ہو رہا اور کوئی مسجد آئے تو 2 ہلکی پھلکی رکعتیں پڑھ لے۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان عن عمرو سمع جابر قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فقال صلیت؟ قال لا، قال فصلی رکعتین۔ اوپر اور یہ بات ایک ہی ہے، لیکن اوپر تم فرقہ کا لفظ ہے اور یہاں فصلی رکعتین۔ باب رفع الیدین فی الخطبہ، خطبے کے دوران ہاتھوں کو اٹھا لینا۔ حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زید عن عبد العزيز بن صہیب عن انس وعن يونس عن ثابت عن انس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اس دوران کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس قام رجل، کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا، فقال، کہنے لگا، یا رسول اللہ، ہلک القراع، ہلاک ہو گئے گھوڑے، وہلک الشاع، اور ہلاک ہو گئی بکریاں، شات کی جمع، فدع اللہ ان یسقینا، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بارش دیں، یعنی ہمیں پلا دیں۔ فمد یدیہ، تو آپ نے خطبے کے دوران کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، ودعا، اور دعا کی، یعنی خطبے کے دوران جب دعا کرنے لگے انسان تو ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ یہاں ہاتھ کا پھیلانا یہی پھیلانا ہے، نعرے لگانے والے ہاتھ نہیں۔ باب الاستسقاء فی الخطبۃ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن خطبہ میں پانی کی دعا کرنا، یعنی بارش کی دعا مانگنا خطبہ کے دوران، کیونکہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے کہ جس میں فوری طور پر وہ چیز قبول ہو جاتی ہے جو انسان مانگتا ہے۔ حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا ولید بن مسلم الاوزاعی قال حدثنا ابو عمرو قال حدثني اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك قال اصابت الناس سنة، پہنچا لوگوں کو قحط، سنۃ
قحط علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. فبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، اس اسنا میں کہ آپ خطبہ کہہ رہے تھے. فی یوم جمعۃ، جمعہ کے دن. قام اعرابی فقال، ایک بدو اٹھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ ہلک المال وجاع العیال، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو گیا مال، مال سے مراد مویشی ہیں. وجاع، اور بھوکے ہو گئے، العیال، بال بچے، یعنی قحط پڑ گیا. فد اللہ لنا، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجیے. فرفع یدیہ، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا. وما نرى في السماء قزعة، اور ہم نے آسمان میں ایک بادل بھی نہ دیکھا تھا. یعنی جب آپ دعا کر رہے تھے تو آسمان بالکل صاف تھا. فوالذی نفسی بیدہ، پس قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. ما وضعہما، نہ رکھا آپ نے ان دونوں ہاتھوں کو. حتی سار السحاب امثال الجبال، یہاں تک کہ امڑ آئے. سارا کا مطلب ہوتا ہے ابھرنا. امڑ آئے بادل، امثال الجبال، پہاڑوں جیسے، یعنی بڑے بڑے بادل اٹھنا شروع ہو گئے. ثم لم ينزل عن منبره، پھر ابھی نہ اترے تھے آپ اپنے منبر سے. حتی رأیت المطر، یہاں تک کہ میں نے دیکھا بارش کو. یتحاذر علی لحیته، کہ آپ کی داڑھی مبارک سے بھی پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. یعنی اتنا برسا بادل کہ آپ سارے بھیگ گئے اور چہرہ اتنا بھیگ گیا کہ بارش کے قطرے آپ کے چہرے سے ٹپک رہے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم. فمطرنا یومنا ذالک، تو بارش دیے گئے ہم اپنے اس دن. ومن الغد، اور اس کے بعد اگلے دن. وبعد الغد، اور اس سے اگلے دن. والذی یلیہ حتی الجمعہ، اور اس دن تک کہ جمعہ آ گیا، یعنی جمعے سے جمعے تک بارش ہوتی رہی. الجمعۃ الاخری، یعنی دوسرے جمعے تک. فقام ذلک الاعرابی، اب یہی اعرابی پھر کھڑا ہو جاتا ہے. او قال غیرہ، یا کوئی اور تھا. فقال، کہتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تہدم البناء وغرق المال، گھر گر گئے، ہدم ہو گئے اور مال غرق ہو گیا، یعنی مویشی اب ڈوبنے لگے ہیں. فد اللہ لنا، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجئے. فرفع یدیہ، آپ نے پھر ہاتھ اٹھائے. فقال اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد اور ہمارے اوپر نہیں. بہت بارش ہو رہی ہو تو اذانیں دینے کی بجائے یہ دعا پڑھنی چاہیے. اللہم، اے اللہ، حوالینا، ہمارے آس پاس کے علاقوں میں بارش برسا. ولا علینا، اور ہمارے اوپر نہیں. فما یشیر بیدہ الی ناحیۃ من السحاب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اشارہ کرتے اپنے ہاتھ کے ساتھ کسی بھی بادل کے کونے کی طرف. الا انفرجت، مگر وہ ہٹ جاتا. یعنی آپ جب دعا مانگتے تو جس بادل کی طرف بھی آپ اشارہ کرتے وہ چھٹنے لگ جاتا. وصارت المدینۃ مثل الجوبۃ، اور ہو گیا مدینہ گول دائرے کی طرح. وصال الوادی قناۃ شہرا، اور قنات کا نالا جو ہے وہ بہتا رہا شہرن، ایک مہینے تک. ولم یجی احد من ناحیۃ، اور کوئی ایسا نہ ہوا کہ جو آ رہا ہو آس پاس کے علاقوں سے. الا حدث بالجود، مگر اس نے بارش کی بات کی. یعنی اب مدینے سے بادل چھٹ گئے، گول دائرے کی طرح مدینہ بن گیا اور سارے بادل کناروں پہ چلے گئے. تو باہر کے علاقوں سے جو بھی آتا اور کہتا کہ ان پہ بارش ہو رہی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا، پہلے بارش برسانے کی اور پھر بارش کو آس پاس لے جانے کی. باب الانصات یوم الجمعہ، خاموش رہنا جمعہ کے دن. والامام یخطب، اس اسلام میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو. واذا قال لصاحبہ، اور جب وہ اپنے ساتھی سے کہے انصت، چپ ہو جا. فقد لغا، تو گویا اس نے لغو بات کہی. یعنی اتنی خاموشی ضروری ہے کہ دوسرے کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ چپ ہو جاؤ. وقال سلمان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سلمان فارسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ینصت اذا تکلم الامام، کہ امام جب خطبہ شروع کرے تو اس وقت چپ رہے. یعنی اگر خطبہ ابھی شروع نہیں ہوا تو بات کی جا سکتی ہے، لیکن جب شروع ہو جائے تو پھر خاموشی ضروری ہے. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال اخبرني ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه، جب تم نے جمعہ کے دن اپنے دوست یا ساتھی یا پاس بیٹھنے والے سے کہا انصت، چپ ہو جا. والامام یخطب، حالانکہ امام خطبہ دے رہا ہو. فقد لغوت، تو تم نے بھی لغو بات کہی. یعنی خطبے کے دوران اگر کوئی بولے تو اسے اشارے سے چپ کرانا چاہیے، بول کے چپ نہیں کرانا چاہیے، کیونکہ اگر ہر شخص دوسرے کو یہی کہے چپ 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 تو اس کا ایک اور شور اٹھے گا. باب الساعۃ التی فی یوم الجمعۃ، اس ایک گھڑی کا موقع کہ جو جمعے کے دن ہوتی ہے، یا وہ کون سی گھڑی ہوتی ہے جو بڑی قبولیت کی ہے. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر فرمایا. فقال فيه ساعة، تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس دن ایک گھڑی ہوتی ہے. لا يوافقها عبد مسلم،
تو نہیں موافقت کرتا اس گھڑی کی ایک مسلمان بندہ، وہو قائم، اور وہ کھڑا ہوتا ہے یعنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، یصلی نماز پڑھتے ہوئے، یسأل اللہ تعالی شیئا اللہ سے وہ سوال کرتا ہے، الا آتاہ ایاہ مگر وہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز کی حالت میں بھی اگر دل میں انسان کچھ مانگ لیتا ہے اللہ سے تو اس پر حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی سے وہ بھی ایک تعلق ہے۔ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ تھوڑی سی ہے، یعنی چھوٹی سی گھڑی ہے، لمبا وقت نہیں ہوتا، بس وہ آتی اور چلی جاتی۔ اس وقت اگر کسی کو مانگنے کی توفیق ہو جائے، یعنی اس دل کا اللہ کی طرف مائل ہونا اور اس گھڑی کا آنا اکٹھے ہو جائیں تو وہ فوراً وہ دعا سن لی جاتی۔ پھر آپ کہیں گے کہ وہ گھڑی کون سی؟ تو یہ دراصل پوری اس نماز میں خشوع و خضوع اور اللہ سے تعلق جوڑے رکھنے کی طرف اشارہ ہے کہ انسان پھر اگر حریص ہوگا کہ مجھے وہ گھڑی مل جائے تو وہ پھر غافل نہیں ہوگا، پھر سارا وقت وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف مائل رہے گا۔ اور اس میں پھر بہت سی روایات کے مطابق کچھ اختلاف ہو گیا لوگوں میں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ امام کے منبر پر بیٹھنے سے شروع ہوتی ہے، بعض کہتے ہیں کہ نماز پوری ہونے پہ ختم ہو جاتی ہے، کسی نے کہا کہ جمعہ کی آخری وقت ہے، کسی نے کہا کہ اب نہیں ہوتی، یہ اٹھا لی گئی، بعض نے کہا کہ سال میں ایک جمعے میں آتی ہے، جبکہ اصل اور راجح بات اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نماز کے دوران ہوتی ہے، اور نماز شروع ہو جاتی خطبے کے شروع ہونے سے ہی۔ تو کیا مراد ہے کہ جب سے خطبہ شروع اور جب تک سلام نہ پھیر لیا جائے اس وقت تک توجہ زیادہ سے زیادہ یکسوئی اور خشوع و خضوع دل میں باقی رہنا چاہیے، اور باتیں سوچنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا چاہیے۔ باب اذا نفر الناس عن الامام في صلاة الجمعة فصلاة الامام ومن بقي جائزة۔ اذا جب نفر چل پڑے، الناس لوگ، عن الامام امام سے ہٹ کے، فی صلاۃ الجمعہ جمعہ کی نماز میں، یعنی جمعہ ہو رہا ہے اور کچھ لوگ خطبہ سن کے چل پڑے، فصلاۃ الامام ومن بقی جائزۃ، تو امام کی نماز اور جو باقی ہیں وہاں وہ جائز ہے۔ مثلا اگر کچھ لوگ آئے، مسافر تھے، خطبہ ہو رہا تھا، انہوں نے سوچا چلے ہم بھی خطبہ سن لیتے ہیں، وہ بیٹھ کے سنتے رہے، پھر اس کے بعد چلے گئے، تو کیا ان کے جانے سے باقی لوگوں کی نماز پہ تو نہیں کوئی اثر ہوگا؟ نہیں، وہ ہو جائے گی۔ یا اسی طرح وہ جو سورۃ جمعہ میں جس واقعے کا ذکر آتا ہے وہ واقعہ بھی یہاں آئے گا کہ اس سے باقیوں کی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑا، جو گیا وہی گیا، اسی نے کچھ کھویا باقیوں نے نہیں۔ حدثنا معاویہ بن عمرو قال حدثنا زائدہ عن حسین عن سالم بن ابی الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله قال بينما نحن نصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اس اسلام ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اس اقبلت کے آ گیا عیرن، ایک قافلہ، اور عیر آپ کو معلوم ہے کہ وہ اونٹ جس پر گندم لدی ہوئی ہو، غلہ لادے قافلہ پہنچ گیا، تحمل طعامن جو کھانا اٹھائے ہوئے تھا یعنی غلہ، فالتفتوا الیہا لوگ اس کی طرف مائل ہو گئے، حتی ما بقی ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا 12 رجلا، سب چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 12 لوگ باقی بچے۔ فنزلت هذه الآية، تو یہ آیت اتری، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ کوئی تجارت کا مال یا کوئی لہو و لعب دیکھتے ہیں اس کی طرف چلے جاتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑے ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ اصل میں کہا یہ جاتا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ تھا، مدینے میں قحط تھا، لوگ بڑے پریشان تھے، اور جب غلہ آتا تو جو لوگ پہلے پہنچ جاتے وہ لے لیتے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں آٹے کا بحران جب تھا تو اس میں لوگ کس طرح اس پہ ٹوٹے پڑتے تھے کہ ٹرک لوٹ لیتے تھے اور اسی طرح کے بہت سے کام کرتے۔ تو اس میں ایسے ہی جب مدینہ میں مشکل وقت تھا تو لوگ فوراً وہاں پہنچ جایا کرتے تھے۔ تو اس موقع پہ کیا بتایا گیا کہ اگر کوئی نماز کی حالت میں یا خطبے کی حالت میں تو ان لوگوں کو نہیں جانا چاہیے۔ تو وہ چونکہ ابھی ابتدائی دن تھے، مسلمانوں کی ابھی پوری طرح تربیت نہیں ہوئی تھی، پھر آپ دیکھیں کہ انسان ہی تھے اور انسانوں سے خطا ہو جایا کرتی۔ بعض اوقات لوگ کسی شخص کی ایک غلطی یا ایک رویہ یا کوئی چیز دیکھ کے بہت بد دل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ان سے تو اس طرح کی توقع ہم کر ہی نہیں سکتے۔ جی قرآن پڑھ کے کوئی فرشتہ نہیں بن جاتا، قرآن پڑھ کے اگر عمل میں تبدیلی آتی تو پھر بھی انسان ہی ہوتا ہے، اور گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی غلطی انسان سے ہو ہی جاتی، اور کسی ایک غلطی کو، کسی ایک موقع پر انسان کی ایک کمزوری کو دیکھ کر اس کی ساری زندگی کے عمل پہ پانی نہیں پھیرنا چاہیے اور اس کی ساری کوششوں کو رائے گاہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ انسان ہے، بس غلطی ہو جاتی ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اچھا اگر یہ قرآن پڑھ کے ایسا تو ہم تو چھوڑتے ہیں قرآن پڑھنا، تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ اگر کسی نے غلطی کی اور اس کی غلطی کی وجہ سے آپ غلطی کر رہے ہیں تو آپ میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا؟ اس نے پڑھ کے گنوایا اور آپ نے پڑھا ہی نہیں۔ تو ہمیں کسی کی غلطی کی وجہ سے اور کسی کے قصور کی وجہ سے اپنی نیکی کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ پھر ہماری بدبختی ہوگی کہ اگر ہم کسی کے رویے سے مایوس ہو کر کوئی اچھا کام کرنا چھوڑ دیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے تھے، آپ پہ اپنی جان مال
ہر چیز قربان کرنے والے تھے. لیکن انسان ہے نا، بھوک انسان کو مجبور کر دیتی ہے، انسانی ضروریات انسان کو پریشان کر دیتی ہیں. تو ایسی حالت میں اگر کسی سے کوئی انسان ہونے کے ناطے کمزوری یا کوتاہی ہو جائے تو اس کو پکڑ کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، اس کو معاف کر دینا چاہیے، ان چیزوں سے درگزر کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کر سکتے تھے کہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے واپس بلاتے، یہ کچھ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیا کہ اب اس معاملے میں معلوم نہیں کیا فیصلہ آتا ہے. اور بڑی شدید قسم کی وحی آئی. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی وہاں نہ رہتا اور حضور اکیلے رہ جاتے تو مدینے کی وادی آگ سے بہہ پڑتی، یعنی آگ بھر جاتی اس میں، اتنا شدید ان پہ اس کا عذاب آتا. یعنی غلطی ہی تھی، اور بعض غلطیاں انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہیں، رسوا کر دیتی ہیں، اس کی ساری نیکی پہ پانی پھر جاتا ہے. لیکن بہرحال انسان ہے، جب توبہ کر لیتا ہے اور آئندہ سے وہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں اور اس کے لیے آسانی بھی پیدا کر دیتے ہیں. تو ان چیزوں کو انسان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور انسانوں کو انسان سمجھنا چاہیے، فرشتے نہیں. باب الصلاۃ بعد الجمعۃ وقبلها، باب جمعہ سے پہلے اور بعد میں سنت پڑھنا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے قبل الظہر رکعتین، ظہر سے پہلے 2 رکعتیں، وبعدها رکعتین، اس کے بعد 2 رکعتیں، وبعد المغرب رکعتین، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، فی بیتہ، اپنے گھر میں، وبعد العشاء رکعتین، اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں، وکان لا یصلی بعد الجمعۃ، اور آپ نماز نہ پڑھتے تھے جمعہ کے بعد، حتی ینصرف، یہاں تک کہ آپ لوٹ جاتے، یعنی اپنے گھر میں، فیصلی رکعتین، پھر وہاں 2 رکعتیں نماز ادا کرتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ 4 بھی پڑھنا درست ہے اور 2 بھی. اور یہاں پر آپ کی 2 رکعتوں کا کب ذکر ہے؟ ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، یعنی 4 فرض کے بعد جو 2 ہیں وہ مراد ہیں، اور جمعہ کے بعد. اور آپ اکثر یہ سنتیں اپنے گھر میں جا کے پڑھتے تھے. باب قول اللہ عز وجل فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، باب اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن نماز کے بعد، عبادت کے بعد دنیا کے کام کاج کرنا منع نہیں ہے. حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد قال كانت فينا امرأة تجعل على اربعاء في مزرعة لها سلقا. حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کانت تھی، فینا ہمارے درمیان، امرأة ایک عورت، تجعل وہ بناتی تھی، علی اربعاء، اربعاء یہاں مراد ہے وہ نالیاں، فی مزرعة جو کھیت میں تھی، لہا اس کے، سلقا چقندر، یعنی تجعل علی اربعاء فی مزرعة لہا سلقا، یعنی اپنے کھیت کی نالیوں پہ چقندر بوتی تھی. مراد یہ ہے کہ نالی وہ پانی گزرتا ہے نا اس سے، جسے کھال بھی بولتے ہیں، تو اس کے کنارے چونکہ پانی قریب ہوتا ہے تو اس لیے سبزیاں اور اس طرح کی چیزیں بو دی جاتی ہیں کہ جن کو عموماً ذرا زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے، تو وہ چقندر بو لیا کرتی تھی ان خاص جگہوں پہ. فکانت اذا کان یوم الجمعہ، تو پھر جب جمعے کا دن ہوتا، تنزع نکالتی، اصول جڑیں، السلقی چقندر کی، فتجعلہ تو رکھتی ان کو، فی قدر ہنڈیا میں، ثم تجعل پھر ڈال دیتی، علیہ اس پر، قبضتاً ایک مٹھی، من شعیر آٹے کی، تطحنھا جس کو وہ خود پیستی تھی، فتکون تو ہو جاتی، اصول السلق چقندر کی جڑیں، ارکہ اس کی بوٹیاں، یعنی وہ بوٹیوں کی جگہ ہو جاتی. وکنہ ننصرف من صلاۃ الجمعہ، اور ہم جمعہ کی نماز پڑھ کے واپس آتے، فنسلم علیہا ہم اس کو سلام کرتے، فتقرب ذلک الطعام تو وہ ہمیں کھانا قریب کرتی، الینا طرف ہمارے، فنلعقہ تو ہم اس کو چاٹ جاتے، وکنہ نتمنى اور ہم تمنا کیا کرتے تھے، یوم الجمعۃ لطعامها ذلک جمعے کے دن کی، اس کے اس کھانے کی وجہ سے. اس حدیث سے بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ عورت کھیت میں کام کر سکتی ہے، یعنی کھیتی باڑی اگرچہ اس پہ فرض نہیں، لیکن اگر کوئی عورت اپنے گارڈن میں سبزیاں اگاتی ہے یا اپنے کسی ایسے کھیت میں، تو اس کو اگانے میں ثواب ہوگا، کیونکہ جو بھی شخص اپنے ہاتھ سے کوئی چیز اگاتا ہے اور اس اگانے سے کوئی انسان، جانور، پرند چرند کوئی چیز بھی کھا جاتی ہے تو وہ اگانے والے کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے. ایک بات تو یہ پتہ چلی ہمیں کہ عورت بھی اگا سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو اپنے ہاتھ کی کمائی سے صدقہ کرنا چاہیے، یعنی کچھ ایسے کام بھی کر لینے چاہیے کہ جس سے وہ اس کے اپنے خاص پیسے ہوں اور اس میں سے وہ صدقہ کرے.
یعنی وہ یہ بھی تو کر سکتی تھی جو اس کے شوہر کا کھیت ہوتا اس میں سے اٹھا لاتی اور پکا کے دیتی، یہ بھی ثواب کا کام تھا. لیکن اس عورت نے کیا چاہا کہ اپنے ہاتھ سے خود محنت کر کے، خود کوشش کر کے، مال کما کے پھر اس کو خرچ کرے. پھر آپ دیکھیں کہ وہ یہ بھی کر سکتی تھی کہ وہ جب صحابہ کرام گزرتے تو ایک ایک جڑ پکڑا دیتی، یہ لوگ گھر جاؤ اپنی بیویوں کو کہو پکا کے کھلائیں تمہیں. نہیں، وہ خود پکا کے دیتی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کھانا پکا کے کسی کو کھلانا جو ہے یہ بھی ثواب کے کاموں میں سے ایک کام ہے. جو عورتیں کھانا پکاتی ہیں وہ کبھی یہ نہ سمجھا کریں کہ وہ حقیر کام کر رہی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں عموماً گھر کے کام کرنے سے عورت بری معلوم ہوتی ہے. اگر وہ گھر سے باہر جا کے کوئی کام کرتی ہے تو اس کی زیادہ قدر ہوتی ہے، اور جو بیچاریاں گھر میں لگی رہتی ہیں عموماً کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو ضائع کر رہی ہیں. تو گھر میں بھی کام کرنا ضائع کرنا نہیں. ہاں اگر صلاحیت زیادہ ہے تو گھر کا کام کر کے کچھ اور بھی کر لینا چاہیے. عورت یہ نہ کہے کہ چونکہ میرے پہ فرض نہیں اس لیے میں نہیں کرتی، نفل نماز کو اس لیے نہ پڑھے کہ فرض نہیں اس لیے میں نفل نہیں پڑھتی. نہیں، جب موقع ملے جس خیر اور بھلائی کے کام کا انسان وہ کر لے. پھر کیا پتا چلتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ کھانا پکا کے صحابہ کرام کو دے رہی ہے جو ان کی رشتہ دار نہیں ہے، جو ان کی محرم نہیں ہے. یعنی ایک عورت کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا غیر محرم کھا سکتے ہیں. اسی طرح ایک عورت جو ہے وہ کھانا پکا کے اگر یہ یہاں بیچتی تو بیچ بھی سکتی تھی. مثلا اگر کسی ریسٹورینٹ میں کوئی عورت پکاتی ہے یا اس نے ریسٹورینٹ کھولا ہوا ہے اور وہ پکا کے بزنس کر رہی ہے، دے رہی ہے، دلوا رہی ہے، تو اس کو اجازت ہے. یعنی اسلام اس کام کی اجازت دیتا ہے. پھر اسی طرح کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام جھوٹا تکلف نہیں کرتے تھے جیسے جھوٹ ہماری زندگیوں میں داخل ہو گیا کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کو بھی جھوٹ کی نظر کر دیا کہ بھوک بھی لگی ہو تو کہتے ہیں جی نہیں شکریہ ہم نہیں کھاتے. نہیں، وہ اپنی کس طرح کھلے جذبات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم کھاتے تھے، اتنا کھاتے تھے کہ برتن چاٹ جاتے تھے. نل آکو انگلیاں چاٹنا بھی اور برتن چاٹنا بھی مراد ہے اس سے. اور پھر ساتھ یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمیں تو ہائے شرم آتی ہے کیسے مانگے کیا کریں. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو انتظار کرتے تھے کہ جمعہ کب آئے گا اور پھر ہم وہ کھانا کھائیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی خود دعوت دے کہ آؤ کھا لو تو کھانے میں حرج نہیں ہے. مانگنا منع ہے، مانگنا برا ہے، لیکن ضرورت کے تحت انسان مانگ بھی سکتا ہے، دوسرے کو اپنی ضرورت بتا بھی سکتا ہے. لیکن اگر کوئی خود آفر کر رہا ہے کہ آؤ کھانا کھا لو تو اس صورت میں کھانا کھانے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ ہمارے ہاں تو اس کو بھی عیب سمجھا جاتا ہے کہ ہم فلاں کے گھر سے کیوں کھائیں یا اس کے گھر میں کیوں جائیں. تو یہ اس طرح کے عیب اور آر اور تکبر جو ہے وہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی آفر کر دے، اب یہ کہ بیچاری کے پاس گوشت نہیں تھا لیکن سبزی تھی، تو سبزی کا سوپ کس طرح بناتی تھی کہ سبزی اس میں موٹی موٹی ہوتی تھی اور اس میں آٹا ڈال کے اس کے شوربے کو گھنا کر لیتی. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ شوربہ ہوتا اور ساتھ اس میں جو جڑیں تھی وہ یوں محسوس ہوتی جیسے ہم بوٹی کھا رہے ہوں، اور وہ اس کو شوق سے کھایا کرتے تھے. تو یعنی ایک حدیث میں بہت ساری حکمت کی باتیں ہیں، لیکن افسوس کہ یہ سارے طریقے ہم سے بالکل ختم ہو کے رہ گئے. اور امام بخاری یہ حدیث کس لیے لائے ہیں کہ جب نماز پڑھ چکو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اگر فضل سے مراد یہاں کیا ہے، وہ عورت کا پکا پکایا کھانا آفر کرنا، تو یہ فضل ہے، اس کو انسان کھا سکتا ہے، لے سکتا ہے، اور اسے اللہ کا فضل سمجھ کے لے لینا چاہیے. اور اس میں آتا نا ایک حدیث میں جیسے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کچھ دیا تو آپ نے اس کو لینے سے انکار کیا، تو آپ نے کہا کہ نہیں، انکار نہ کرو، جب بغیر مانگے تمہارے پاس کوئی چیز خود آ جائے تو فخذہ، اس کو لے لو، فتمولہ، اس کو اپنا مال سمجھو، لیکن بغیر اجازت نہیں لینی چاہیے، اور مانگ کے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگنا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. لیکن اگر کوئی چیز اللہ کی رحمت یا فضل کا حصہ ہے تو اس میں جھوٹا تکلف جو ہے وہ ناجائز ہے.